اگر ان دنوں ان راتوں کی سعادت کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنی عظمتوں والے دن، کتنی عظمتوں والی راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں جو 10 راتوں کی قسمیں کھا رہا ہے یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی راتیں اور 10 دن ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر فرما رہا ہے، کتنی عظمت والے دن۔ علماء کرام فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے یہ جو 10 دن ہوتے ہیں، 10 راتیں ہوتی ہیں، ان کی عبادت اتنی زیادہ ہے، اگر کوئی بندہ ان کے دن میں روزہ رکھے تو 1000 سال روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ دن کی عبادت 1000 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص ان 10 راتوں میں عبادت کرے گا، تہجد کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ اتنی عظمت والی، یعنی جن کی قسمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں اٹھا رہا ہے، عظمتوں والے دن ہیں، برکتوں والے دن ہیں۔ ان دنوں میں ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، عظمتوں والے کام کریں۔ جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ مہینہ ہے، اس کے اندر حج اور قربانی جو شعائر اسلام میں سے ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں، اسی کی مناسبت سے بات کریں گے۔ یہ جو قربانی ہے یہ کیا ہے؟ قربان قاف را با 3 حرف سے ہے، قرب، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اختیار کرنا۔ یہ قربانی اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے ہوتی ہے، لیکن قربانی کی حیت کیا تھی، اس وقت قربانی کیسے کی جاتی تھی، وہ اس کا طریقہ کار مختلف تھا۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر قربانی کا یہ ہوتا تھا کہ جو شخص قربانی دیتا وہ اپنی قربانی کو پہاڑوں کے اوپر رکھ دیتا، پھر آسمان کے اوپر سے ایک آگ آتی، اس کی جو قربانی ہوتی ہے اگر اللہ کی طرف سے قبول ہوتی تو آگ اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تو اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ قربانی کا گوشت، قربانی کی چیز کھانا اس شخص کے لیے جائز نہ ہوتا تھا۔ جس شخص کی قربانی اللہ قبول نہ کرتے اس کی وہیں پر پڑی رہتی قربانی، آگ اس کو راکھ نہ بناتی۔ آبیل قابیل کی قربانی کا بھی تذکرہ یہاں ملتا ہے کہ آبیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہیں ہوئی تھی، کہ آبیل کی قربانی اس کو آگ نے کیا کر لیا، راکھ کر دیا تھا، قابیل کی قربانی رہ گئی تھی۔ تو یہ پہلا وہاں سے قربانی کی ابتدا وہاں سے شروع ہوئی۔ اس طرح چلتے جس طرح آج ہم قربانی دیتے ہیں، جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ سنت ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح ایک قربانی اپنے بیٹے کی قربانی دینے لگے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک امتحان لینا چاہا، امتحان سے پاس کر کے بتا دیا کہ ابراہیم آپ امتحان میں پاس ہو، بیٹے کو چھوڑ دو، اس دمبے کو ذبح کر دو۔ وہاں سے اس کے بعد سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ تفصیل چاہتے ہیں، میں ان واقعات کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو تفصیل سے ذکر کروں گا، کیونکہ قربانی کا موقع ہو یا حج کا موقع ہو، ہر ایک کے اندر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، آپ کی یا آپ کے گھر والوں کی، آپ کی بیوی کی، آپ کے بیٹوں کی، ہر ایک کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے حدیث پڑھی کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ما ھذہ الضحیہ، یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ اضحیٰ قربانی کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ما لنا فیہا، اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ایک بال کے بدلے میں تمہیں ثواب ملے گا۔ تو قربانی کا مفہوم بھی یہی ہے، اپنی انا کو، اپنے آپ کو قربان کرنا۔ ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اللہ جس طرح آپ نے یہ حکم دیا ہے ہم ان کو ذبح کرتے ہیں، اگر آپ کی طرف سے حکم آ جائے ہمیں اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑے، ہم اپنی جان کا بھی نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ قربانی کا اصل مفہوم ہے۔ تو میں نے عرض کیا ابراہیم علیہ السلام والسلام کی جو زندگی ہے اس کو ہم پڑھیں گے، دیکھیں کہ ان کی زندگی کے اندر کتنے بڑے بڑے امتحانات آئے، مصائب آئے، تکالیفیں آئی، وہاں پر انہوں نے صبر کیا، آزمائشوں پر انہوں نے
اللہ تعالیٰ سامنے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے انعامات سے نوازا۔ 4 بڑے بڑے امتحانات سے گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون سے امتحانات تھے، کس طرح کے، یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی کے اوپر اگر آزمائش آتی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا نام بھولے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے میدان میں، احد کے میدان کو، ان چیزوں کو نہ بھولے، کتنی تکلیفیں آئی۔ سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک جگہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سب سے زیادہ۔ قرآن میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اگر آپ کے اوپر تکلیف آ رہی ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی آئی ہوئی تھی، لیکن جب وہ تکلیف چلی جاتی ہے، آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد رب کی طرف سے جو انعام آتا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ چیز ہم اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں، اگر ہمارے اوپر رب کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، اگر ہم اس پر واہ ویلا نہ کریں، اس کے اوپر اگر ہم صبر کریں گے تو اتنا بڑا، جتنا بڑی آزمائش ہوگی اس سے زیادہ بڑا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے ہم، اس کے بعد ہمیں سمجھ آئے گی کہ کتنی بڑی آزمائش سے گزرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک ایسے گھر میں ہوتی ہے کہ آپ کا باپ آزر ایک بت پرست ہی نہیں تھا، بلکہ بت فروش بھی تھا۔ آپ کے گھر کے اندر بت بنتے، وہاں سے بازاروں میں جاتے، پھر وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے۔ اسی بت پرست اور بت فروش کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بت شکن، بتوں کو توڑنے والے، توحید کے علمدار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ جب بڑے ہوتے ہیں، پھر اپنی دعوت اپنے باپ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ مجھے میرے رب کی طرف سے جو حکم ہوا ہے وہ حکم یہ ہے، تمہارا راستہ جو ہے وہ غلط ہے، حق راستہ یہ ہے، تمہارا راستہ باطل ہے، اس راستے پر چلو گے کامیاب ہوگے، اس راستے پر نہیں چلو گے تو ناکام ہوگے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پوری تفصیل قرآن ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلیل ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، لوگوں کو بتلائیے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی خلیل قسم کے، جگری قسم کے دوست پیغمبر گزرے ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ابا سے کہا اے میرے ابا جان، لما تعبدو، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، ما لا تسمعو، جو نہ سن سکتے ہیں، ولا یبصرو، اور جو نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو نہ آپ کو کسی قسم کا نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اے ابا جان، آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی قسم کا نفع دے سکتے ہیں۔ عبادت تو اس کی کرنی چاہیے جو ہر ایک کو دیکھنے والا ہے، ہر ایک کو سننے والا ہے، ہر ایک کے کام آنے والا ہے، ہر ایک کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، ہر ایک کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ یا ابتی انی قد جانی من العلم، اے ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک علم آیا ہے، اللہ کی طرف سے میرے پاس ایک نور آیا ہے، اللہ کی طرف سے میرے پاس ایک رہنمائی آئی ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آئی۔ وہ کون سی علم تھا؟ وہ نبوت تھی۔ ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آ سکی، فاتبعنی، اے ابا جان، اے لوگو تم سارے میرے راستے کی اتباع کرو، اہدک صراطا سویا، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں گا، سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ تمہارا یہ راستہ بتوں والا راستہ، یہ راستہ غلط ہے، کیونکہ جو خود اپنا جو سن نہیں سکتا، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، وہ دوسروں کو کیا بچائے گا۔
یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے، شیطان کی پیروی مت کیجیے، شیطان کو مت خود کش کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رب رحمان کا کھلا دشمن ہے، ان کا کھلا نافرمان ہے، اس کے بندوں کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کو جب اللہ نے جنت سے نکالا تھا، اس نے دشمنی کرتے ہوئے کہا تھا یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ مہلت جب مل گئی وہ کہنے لگا پھر میں اب تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو یہاں سے کہا جا رہا ہے ابا شیطان کی پیروی نہ کیجیے، کہ بے شک شیطان کیا ہے، آپ کا اور تمام لوگوں کا یہ دشمن ہے، یہ رب کا نافرمان ہے، اس کے پیچھے مت چلیے، اس بتوں کی پوجا مت کیجیے، یہ شیطان کا راستہ ہے، رب رحمان کے راستے کی طرف آ جائیے۔ یا ابتی انی اخاف، اے ابا جان مجھے اس بات کا خوف ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، اگر آپ نے اس راستے کو نہیں چھوڑا، باطل راستے کو نہیں چھوڑا، بتوں کی عبادت کو نہیں چھوڑا، تو رب رحمان کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ عذاب من الرحمن، رب رحمان کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ یہاں پر کیا کہہ رہے، رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے۔ یہ بھی رب کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو ذکر کر رہے ہیں، ساتھ رحمان کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں ذکر کیا عذاب من القہار، اس قہار کی طرف سے آپ پر عذاب آ جائے، عذاب من الجبار، اس سخت رب کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آ جائے، نہیں، رب رحمان کی طرف سے تمہارے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ چاہتا نہیں ہے میں اپنے بندوں پر عذاب نازل کروں، لیکن آپ کے اعمال جس طرح ہیں، آپ اس طرح کے جب اعمال کریں گے تو رب پھر کیا کرے گا، عذاب مسلط کر دے گا۔ تو ان یمسک عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت تھی کہ اے ابا جان، اے لوگو، تم سارے جس بتوں کی پوجا کر رہے ہو یہ تمہارا راستہ غلط ہے، حق راستہ نہیں ہے۔ وہ جو سب کو پیدا کرنے والی ذات ہے، جس نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ دیکھیں ایک چیز خود پیدا ہونے والی ہے، مخلوق ہے، جس کو پیدا کیا گیا ہے، چاہے وہ انسان ہے یا بے جان چیز ہے، اس کو پیدا کیا، وہ خود مخلوق ہے، وہ خود اپنے اوپر کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ کب بیماری آتی ہے، کب صحت آتی ہے، کب موت آتی ہے، کوئی بھی انسان اس چیز پر اپنی ذات کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھ سکتا، پھر وہ دوسرے کی کیا مشکلات کو دور کر سکے گا۔ ایک بے جان چیز ہے جو اپنے نفع نقصان کو دور نہیں کر سکتی، جس اپنے بارے میں بھی جو کچھ سوچ نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ لوگوں کے بارے میں کیا کرے گی۔ یہ دوسری جگہ پر آیات ہیں، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کو اور انداز میں کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ جب وہ موقع آیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تم اگر بتوں کی پوجا سے رکتے نہیں ہو، میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا، تم سب اس سے سیکھ جاؤ گے کہ ان بت کسی قسم کے کام آنے والے نہیں ہیں، یہ تمہارے کسی بھی پکار کا جواب دینے والے نہیں ہیں۔ پھر ایک ایسا موقع آتا ہے، یہ سارے لوگ ایک سال کے بعد ایک میلہ بناتے تھے، اس میلے پر سارے چلے جاتے ہیں، سارے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں چلیے ہمارے ساتھ اس میلے میں چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ستارے کی طرف دیکھ کر پھر کہتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں آج تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ سارے لوگ جب چلے جاتے ہیں، سارے لوگ چلے جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جہاں وہ سارے بت رکھے ہوتے ہیں اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں وہ جو بڑا بت ہے اس کے آگے طرح طرح قسم کے فروٹ رکھے ہوئے، پھل رکھے ہوئے ہیں، باقی بت کھڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کیا معاملہ ہے، تمہارے آگے فروٹ رکھا ہوا ہے، پھل رکھے ہوئے ہیں، لیکن تم کھا نہیں رہے ہو، کیوں نہیں کھا رہے ہو، کھاؤ تو صحیح۔ کوئی جواب نہیں آتا، بے جان چیز کیا جواب دے گی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لیتے ہیں، سارے بتوں کے سر کو قلم کر دیتے ہیں، سب کو زمین بوس کر دیتے ہیں، جو بڑا بت ہوتا ہے اس کے کندھے کے اوپر اس کلہاڑے کو رکھ کر وہاں سے چلے آتے ہیں۔ اسی چیز کو قرآن بیان کرتا ہے، وہ جب لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں تو جب وہ آ کر یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ لوگ ایک دم سیخ پا ہو جاتے ہیں، غصے کی حالت میں ہو جاتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم،
یہ سورہ انبیاء کی آیات ہے۔ وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کون شخص ہے جنہوں نے ہمارے الہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا؟ من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے ہمارے الہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا؟ انہ لمن الظالمین، بے شک وہ ایک بہت بڑا کوئی ظالم ہے جس نے ہمارے معبودوں کو بھی نہیں بخشا، ہمارے معبودوں کو بھی گمار دیا۔ کون ہے ایسا شخص ظالم جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ قالوا سمعنا، لوگ کہنے لگے ہم نے سنا ہے، فتن، یہاں پر ایک کوئی نوجوان ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا رہتا تھا، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، لوگ اس کو ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم نے اس شخص کے بارے میں سنا، وہ بتوں کے بارے میں کوئی باتیں کیا کرتا تھا، ہمیں شک ہے کہ شاید وہی نہ ہو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے قالوا فأتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، اس کو سارے لوگوں کے سامنے لے آؤ، یہاں آ کر اس سے ہم پوچھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیوں توڑا؟ تاکہ وہ لوگ مجھے بلائیں، سب کے سامنے میں جب تبلیغ کروں گا، وہ توحید بیان کروں گا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے کس وجہ سے یہ کام کیا، حقیقی معبود کون ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، سب لوگوں کے سامنے پیش ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام سے لوگ کہنے لگے قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے والے تم ہو؟ کیا یہ معاملہ تم نے کیا ہے؟ ہمارے بتوں کے ساتھ اتنا ظلم تم نے کیا ہے؟ ان کو کلہاڑے کے ساتھ تم نے مارا ہے؟ یہ کام کرنے والے کیا تم ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے؟ بل فعل، قال بل فعل، ابراہیم نے نہیں، بلکہ یہ جو کلہاڑا ہے جس کے اوپر، اس سے جا کر پوچھو، ہمیں کیا پوچھ رہے ہو؟ بل فعلہ، بلکہ اس بڑے نے یہ کام کیا، کبیرہم، جو ان میں سب سے بڑا ہے، فاسألوہم، جاؤ ان سے جا کر پوچھو۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ دیکھو کلہاڑا ہے، دیکھو جس کے ہاتھ میں خنجر ہوگا، تلوار ہوگی، سب اسی پر جائے گا نا، میرے ہاتھ میں تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ کلہاڑا اٹھایا ہوا رکھا ہے، جا کر اس سے جا کر پوچھو، اس کے ہاتھ میں، اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ کبیرہم، وہ جو بڑا کھڑا ہے، اس سے جا کر پوچھو، فاسألوہم، اس سے جا کر سوال کرو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بول سکتا ہے تو، اگر وہ بول سکتا ہے نا، اگر وہ تمہیں جواب دے سکتا ہے، جاؤ اس سے پوچھو، تمہیں بتائے گا۔ فرجعوا الی انفسہم، ساری گردنیں نیچے ہوگی، سارے نیچے دیکھنے لگے، اپنے گریبان میں دیکھنے لگے، یہ کیا کہتے ہیں انہیں؟ اس سے جا کر پوچھو۔ ہم کیسے اس سے جا کر پوچھیں؟ یہ تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمیں آپ کیا کریں، ہم اس سے کیسے پوچھیں گے؟ اور پھر ان کے ذہن میں آیا ہے تو ہمارا الہ، اپنی حفاظت انہوں نے نہیں کی، بڑا بھی سامنے موجود ہے، کلہاڑی بھی اسی کے پاس ہے، تو یہ ہمیں کہہ رہا ہے جا کر اس سے پوچھو۔ فرجعوا الی انفسہم، اب نیچے ہو گئے، سارے نیچے اپنے نفس کے اندر غور کرنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ فقالوا، کہنے لگے وہ لوگ، انکم انتم ظالمون، تم بڑے ظالم ہو ابراہیم، بہت بڑے ظالم ہو۔ لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم، گردنیں ان کی اور زیادہ نیچے ہو گئی، گردن اوپر نہیں کر رہے، نیچے کر کے لگی ابراہیم تو بڑے ظالم ہو، تم بڑے ظالم ہو، تم نے بڑا ظلم کیا ہے، گردن اوپر نہیں کرنے لگے، نیچے کرنے لگے۔ لقد علمت، آپ جانتے بھی ہو، ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولنے والے نہیں ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے یہ بولتے نہیں ہیں، پھر آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ان سے جا کر پوچھو، کتنے بڑے ظالم ہو، ان کو مارا بھی ہے اور کچھ کہہ رہی ہو کہ جا کر ان سے جا کر پوچھو۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، آپ جانتے بھی ہو یہ کچھ بولنے والے نہیں ہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام وہاں لوگوں کے سامنے تبلیغ کر رہے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ ایسوں کی تم عبادت کرتے ہو، لا ینفعکم، جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، تمہیں کسی قسم کا نقصان بھی نہیں دے سکتے، تمہیں نفع نقصان کیا دیں گے، اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اف لکم، میں تف کرتا ہوں، میں تھوکتا ہوں تمہارے الہوں کے اوپر، ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے اوپر بھی تف کرتا ہوں، تمہارے اوپر بھی افسوس کرتا ہوں، اور تمہارے ان بتوں کے اوپر بھی افسوس کرتا ہوں جن کو چھوڑ کر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کی، کوئی جواب نہیں تھا، لوگوں کی گردنیں اوپر نہیں ہو رہی تھی، سب کی گردنیں نیچے ہو گئی، وہ لوگ سیکھوا ہو گئے۔ نمرود کو پتہ چل گیا، جو وہاں عراق کا بڑا بادشاہ تھا، اس کو پتہ چلا کہ وہاں اس طرح کا خدا کے وجود کا قائل ابراہیم آ گیا ہے، توحید کی طرف بلانے والا۔ نمرود بھی جو تھا، اس نے بھی خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ وہاں جاؤ، ایک بڑی آگ جلاؤ، آگ جلا کر اس کے اندر ابراہیم کو پھینکو، ایک بڑی آگ جلائے گی، وہ جلا کئی دنوں
لگا کر اس آگ کو جلایا گیا، مسلسل آگ جلتی گئی، اس کے قرب و جوار میں جتنی چیزیں تھیں ساری جل کر راکھ ہو گئی۔ جب ہر چیز جلسنے لگی انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو اٹھاؤ، اس آگ کے اوپر پھینکو۔ قرآن کہتا ہے قالوا حرقوہ، ان لوگوں نے کہا اس ابراہیم کو جلا دو، حرقوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی، اپنے بتوں کی مدد کرو، یہ تو خود کچھ نہیں کر سکتے، تم ان کی مدد کرتے ہو، ابراہیم کو جلا دو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ بھی کرنے والے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی اس آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ وہی ہے جو امتحان میں مبتلا کرنے والا ہے، وہی ہے جو امتحان سے نکالنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر جب یہ آزمائش آئی، آزمائش بھی اللہ کی طرف سے آئی، جب اس آزمائش کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اوپر پھینکنے لگے تو اس وقت فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا ہم اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں، کیا ہم آپ کو اس سے محفوظ کر دیں، ان لوگوں کو ہم تباہ و برباد کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے لوگوں چھوڑو تم، اے فرشتوں چھوڑ دو، تم میرا ساتھ دینا چھوڑ دو، وہ میرا رب ہے، میں اس کا خلیل ہوں، میں اس کا دوست ہوں، وہ جو مجھے آزمائش میں ڈال سکتا ہے، آزمائش سے نکال بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر جب ڈالا تو پھر قرآن کیا کہتا ہے، قلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے خود کہا آگ کو، قلنا، ہم نے کہا آگ کو، یا نار، اے آگ، کونی بردن، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے اللہ کتنی ٹھنڈی ہو جاؤ، اتنی ٹھنڈی ہو جاؤ کہ ابراہیم کو سردی لگنے لگی۔ آگ کا کام کیا، جلانا، گرمی دینا، تپش دینا، یہ آگ کی یہ خاصیت ہے۔ آگ کی خاصیت کیا ہے، گرمی دینا، جلانا، گرمی دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ فرما رہی یا نار، اے آگ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، یا اللہ میں کتنی ٹھنڈی ہو جاؤں، ابراہیم کو سردی لگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وسلامن، سلامتی والی بن جا، اس طرح بن جا ابراہیم کو نہ زیادہ سردی لگے نہ گرمی لگے، وہاں پر ابراہیم اس طرح رہے، وسلامن علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی بن کر، سلامتی والی بن کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اس آگ کے اندر، اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے پورے گلزار بنایا، وہاں سے نکلتے ہیں کئی لوگ ایمان کا جو نظریہ بن جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، 4 بڑے بڑے امتحانات گزرے تھے، ان میں سے ایک امتحان وہ بھی تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو وہاں یہ حکم ہوا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر ایک کسی غیر آباد جگہ میں چلے جاؤ، اپنی بیوی کو بچوں کو لے کر اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹے کو، اپنی بیوی کو لے کر مکہ والی جگہ میں، قرآن کہہ رہا ہے ربنا انی اسکنتو، اے اللہ میں چھوڑ کر آیا ہوں ذریتی اپنی اولاد کو بوادٍ، ایسی جگہ پر غیر ذی زرع، جہاں پر کسی قسم کی کھیتی نہیں ہے، کسی قسم کی چیز اگتی نہیں ہے، تیرے حکم کی وجہ سے وہاں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم تھا، ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، ابھی بچہ دودھ پینے کی عمر ہے، جب چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہیں ابراہیم کدھر جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر؟ ابراہیم علیہ السلام کو جواب نہیں دے رہے، کسی قسم کا جواب نہیں دے رہے، جا رہے ہیں۔ ابراہیم دیکھو تو صحیح، یہاں پر آب و گیا جگہ ہے، جنگل ہے، یہاں نہ پانی کا بندوبست ہے نہ کھانے کا بندوبست ہے، چھوڑ کر ہمیں کہاں جاؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولتے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سمجھ گئی، کہنے لگے بتاؤ کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے، کیا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سر ہلاتے ہیں، ہاں یہ میرے رب کی طرف سے حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر رب کی طرف سے حکم ہے نا، وہی ہمارے لیے بھی بندوبست کر دے گا، وہ ہمیں یہاں نجات دے گا، ہم اسی کی حفاظت میں رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، پھر وہی زمزم والا واقعہ ہوتا ہے کہ جب حاجی حج کرتا ہے نا، صفا مروہ میں جو چکر لگاتا ہے، یہ حضرت ہاجرہ کی وہی، وہ جو اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے بیٹا پلا رہا تھا، اب بیٹے کو دودھ کیسے پلائے، خود ماں بھوکی ہوئی ہے، بھاگ رہی ہیں کبھی صفا کی طرف کبھی مروہ کی طرف، بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، دوڑ کر واپس آتی ہیں، جب پھر آہستہ چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صفا مروہ میں اسی طرح دوڑنا، وہ جس طرح ہاجرہ دوڑتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی ایڑی کے نیچے سے پانی کو جاری کیا، زمزم جب انہوں نے کہا ہاجرہ نے، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو روک دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس موقع پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام زمزم نہ کہتی، رک جا نہ کہتی، وہاں کہیں چشموں نکلتے، اتنا پانی نکلتا کہ
وہ اگر یہ الفاظ نہ کہتے پانی نکلتا ہی رہتا. آج تک وہاں سے پانی پیا جا رہا ہے, کئی مشینیں لگا کر پانی نکالا جا رہا ہے. وہ حضرت حاجرہ کی وہ سنت ہے, وہ طریقہ ہے, اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے, ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. یہی چیزیں ہیں جو آج کے موقع پر قربانی کے موقع پر کی جاتی ہیں. کچھ مسائل بھی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی والا واقعہ ہے انشاءاللہ العزیز گزشتہ آگے جمعے کے اندر اس کو میں اس واقعے کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور ان پیاری پیاری سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قربانی کے بابرکت دن اتنی بڑی عظمت اللہ تعالیٰ کی جو جس سے قرب حاصل ہوتا ہے, اس قربانی کو کما حق ہو جس طرح حق ہے, ہم سب کو دل کے ساتھ ایثار کے ساتھ قربانی دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.